عزیزان محترم، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم اس بابرکت اور باسعادت اجتماع میں حاضر ہیں جو ختم نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنوان سے معنون ہے، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں محترم المقام حضرت علامہ مفتی پیر عابد حسین سیفی صاحب کا، جنہوں نے یہ اہتمام کیا اور آپ کی مجلس میں آنے کا مجھے موقع ملا، اور بہت طویل عرصے کے بعد محترم پیر ارچی مبارک صاحب سے ملاقات کا کئی سالوں کے بعد موقع ملا۔ بڑی مدت ہوئی، آپ علیل تھے، غالباً آپریشن ہوا تھا، ہاسپٹل میں داخل تھے۔ میرا خیال ہے علامہ مفتی عابد حسین سیفی صاحب نے ہی ذکر فرمایا تھا، اور میں نے آپ کی عیادت کی تھی ہاسپٹل سے، اور اس کے بعد طویل مدت گزر گئی، ایک دوسرے کا ذکر غائبانہ ایک دوسرے کے پاس رہا، مگر بالمشافہ ملاقات نہ ہو سکی۔ تو آج کی تقریب باعث ملاقات بنی، تو میں اس پر بھی محترم پیر عابد حسین سیفی صاحب کو اور پیر محمد میاں محمد سیفی صاحب کو، جو مشائخ کونسل میں، ہماری مشائخ رابطہ کونسل میں حضرت پیر اخنزادہ مبارک صاحب کی طرف سے ممبر نامزد، اب آپ کی کوششوں سے آج یہ صورت بنی ہے کہ ملاقات بھی ہے، آپ کی مجلس میں خطاب بھی ہے، اور پھر میں سب سے بڑھ کر محترم پیر عابد حسین سیفی صاحب کو اس امر پر بھی مبارک دیتا ہوں۔ انہوں نے عظیم الشان مسجد اس علاقے میں بنائی، دارالعلوم قائم کیا، طلبہ اور طالبات کی تعلیم اور دین مبین کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کیا، اور آج بحمداللہ تعالیٰ اس کی افتتاح کی رسم دی ہے۔ اللہ پاک انہیں خیرات، برکات اور حسنات سے بہریاب فرمائے، اور حضرت کے بڑے صاحبزادے حضرت علامہ صاحب اور حضرت پیر صاحب حضرت امیر جان صاحب دامت برکاتہم نے نہایت علمی، فکری اور بلیغ محققانہ خطاب کیا تصوف کے اس بات پر، انہیں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور تصوف اور اہل تصوف اور اہل تزکیہ اور تصفیہ اور اہل احسان، اس کے فروغ اور ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت طیبہ کے مطابق، اس کی اتباع رسول کے مطابق تقوی اور طہارت اور اخلاص کے ضابطوں پر تصوف کو، تزکیہ کو، احسان کو مزید بڑھانے اور دین مبین کے اس باطنی حسن کو چمکانے اور امت مسلمہ کے سینوں کو سیراب کرنے کی اللہ بیش از بیش توفیق عطا فرمائے۔ آج کا موضوع چونکہ جشن ختم نبوت کا اعلان ہوا اور اس کا ذکر ہوا ہے ابھی، اور مجھے حکم ہوا کہ میں اس حوالے سے کچھ عرض کروں۔ میں نے قرآن مجید کی جو آیہ کریمہ تلاوت کی، وہ ختم نبوت کا بڑا جامع مضمون پیش کرتی ہے۔ اب اس آیت کریمہ پر بہت سارے گوشے ہیں، علمی گفتگو کے، تفصیلی گفتگو کے، تحقیقی گفتگو کے، مگر ان پہ میں نے کوئی 100 سے بھی زائد خطابات میرے ہوں گے، اور کتابوں میں بھی ہیں اور خطابات بھی ہیں، مگر آج میں ایک الگ جہت اور ایک نئے انداز کے ساتھ یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت محمدی کیوں، اور اختتام پر تھوڑی بات پھر تصوف جو علم حال ہے اس کی بھی کر دیں گے۔
اپنی نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ اس موضوع کو مختلف جہات سے دیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے اور سمجھنا چاہیے۔ اولا اللہ تبارک و تعالی نے جتنے انبیاء اور رسول اس دنیا میں بھیجے یہ پہلی جہت اور پہلا سبب رہا، جتنے انبیاء اور رسول اعظام اس دنیا میں آئے وہ ایک مخصوص زمانے کے لیے آئے اور پھر ان کی بعثت ایک مخصوص علاقے کے لیے ہوتی تھی، ایک مخصوص قوم کی طرف ہوتی تھی۔ قرآن مجید کی 20 آیات کریمہ اس امر پر شاہد آ گئی۔ جب وہ زمانہ گزر جاتا اور اس پیغمبر کی وفات ہو جاتی، اللہ کے اس پیغام کو انسانیت تک آگے پہنچانے کے لیے نئے پیغمبر کی بعثت ہوتی، ان کے بعد نئے زمانے میں اور پیغمبر آتے۔ ایسا بھی ہوتا کہ ایک قریہ خطہ قوم میں ایک پیغمبر مبعوث ہوا اور اسی زمانے میں کسی دوسرے علاقے میں دوسرے پیغمبر کی بعثت ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شعیب علیہ السلام تھے، ابراہیم علیہ السلام تھے، پھر لوط علیہ السلام تھے، پھر ہود علیہ السلام تھے، اسی طرح پھر صالح علیہ السلام تھے، یحییٰ علیہ السلام تھے تو عیسیٰ علیہ السلام تھے، اسماعیل علیہ السلام تھے تو اسحاق علیہ السلام تھے۔ تو ایک زمانے میں یعقوب علیہ السلام تھے تو ان کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ آپ نے دیکھا تو مختلف علاقوں میں، قوموں میں اور ملکوں میں ایک ہی وقت میں کئی پیغمبر آتے ہیں۔ تو دو باتیں واضح ہوئی کہ پہلے بعثت انبیاء کی زمانی بھی ہوتی اور مکانی بھی ہوتی۔ مکان بدلتا تو پیغمبر بدل جاتا، زمان بدلتا تو پیغمبر بدل جاتا۔ زمان اور مکان کے تغیر کے ساتھ بعثت بدل جاتی تھی۔ اس طرح نبوت زمانی اور مکانی حدوں میں سے گزرتے آگے بڑھتی گئی اور بڑھتے بڑھتے انسانیت بھی نبوت اور رسالت کے فیض سے اپنے بلوغ اور اپنے ارتقاء اور اپنے کمال کی طرف بڑھتی گئی۔ انسان کا علم، انسان کا فکر، انسان کا اخلاق، انسان کا عقیدہ وہ بھی پستی سے بلندی کی طرف بڑھتا گیا اور انسانیت اپنی پستی سے عروج اور بلندی کی طرف، معراج کی طرف بڑھتی گئی۔ تو نبوت بھی حرکت پذیر رہی اور آگے بڑھتی گئی۔ ایک وقت آیا جو انسانیت اپنی حد بلوغ کو پہنچی، انسانیت اپنی حد کمال کو پہنچی، انسانیت اپنے نقطہ ارتقاء کے بعد اپنے نقطہ کمال کو پہنچی، تو نبوت کا دائرہ زمان اور مکان کے اعتبار سے وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ پھر انسانیت کی سوچ عالمگیر ہو گئی، انسانیت کا فکر عالمگیر ہو گیا۔ جب وہ مقام تاریخ انسانی میں آ پہنچا تو رب کائنات نے نبوت کو بھی زمان اور مکان کی حدوں سے نکال دیا۔ انسانیت جب عالمگیریت کی حدوں کو چھونے لگی تو حکم ہوا کہ اب نبوت بھی عالمگیر کر دی جائے۔ تاجدار کائنات کی بعثت ہوئی اور بعثت مصطفیٰ کے وقت نبوت زمان کی حدوں سے بھی خارج ہو گئی اور زمان کی حدوں سے بھی خارج ہو گئی۔ زمانے نبوت محمدی کے تابع کر دیے گئے، مکان نبوت محمدی کے تابع کر دیا گیا، وقت رسالت محمدی کے تابع کر دیا گیا اور عرش کے فرش تک کائنات کی ساری وسعتیں نبوت محمدی کے تابع کر دی گئی۔ پھر جب آقائے دو جہاں کی بعثت ہوئی تو فرش بھی نبوت محمدی کے تابع تھا اور عرش بھی نبوت محمدی کے تابع تھا، زمان بھی نبوت محمدی کے دامن میں تھا۔
مقام بھی نبوت محمدی کے دامن میں تھا۔